آسیہ مسیح کا جو کیس ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ بات پیش نظر ہے, میں اس پہ بات کیوں کرتا ہوں. یہ کسی مولانا صاحب کا اور مولوی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے, ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ علماء اور مولوی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی جان لینا چاہتے ہیں. ہم نہیں کسی کی جان, اسلام نہیں لینا چاہتا, ہم نہیں لینا چاہتے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بچے اور بچیاں ادھر ہی رہیں, کسی نے ان کو تمانچہ بھی مارا. اور پھر یہ عدالت عالیہ میں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے اور یہ سوال ہے معصومانہ سا کہ جناب آپ نے کہا کہ گواہیاں غلط ہیں اور گواہیوں کے اندر تضاد ہے. جناب اعلیٰ ایس پی صاحب کے ایس پی لیول کے آدمی نے اس کی سب سے پہلے جو ہے انویسٹیگیشن کی. اس وقت مشرف دور میں یہ ایک لا تھا کہ ایس پی لیول کا آدمی انویسٹیگیشن کرے گا تب جا کر دفعہ 295C کا جو کیس ہے وہ فائل ہو سکے گا. ایف آئی آر تب کٹے گی. تو ایس پی صاحب کے آدمی جو ہیں لیول کے آدمی, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی, تب جا کر ایف آئی آر لانچ ہوئی. اس کے بعد لوئر کورٹ میں کیس چلا, 1.5 سے 2 سال تقریباً لگے اور وہاں پر سیشن جج نے باقاعدہ اس کو گناہگار قرار دیا. اس کے بعد یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا اور ہائی کورٹ تک, بلکہ سپریم کورٹ کے اس جانبدارانہ فیصلے تک کوئی ایک بھی کسی جگہ پر جلوس اور جلسہ نہیں ہوا. کسی عالم دین نے دباؤ نہیں ڈالا, کسی مذہبی تنظیم نے دباؤ نہیں ڈالا, اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو گناہگار قرار دیا. اب جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو جناب اچانک یہ ساری کہانی الٹ گئی. اور میں اس پر حکومت وقت کو کہتا ہوں کہ جناب آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے, قانون کا کام ہے, کورٹ نے ایسا کر دیا. نہیں 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 نہیں, یہ صرف سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے. میں اب بھی کہتا ہوں حکومت وقت کو, وقت ہے, یہ اگر یہاں پر ڈنڈی مار دی تو سنو اللہ کا ڈنڈا بڑا مضبوط ہے, اس کو دوبارہ ریویو کرو, اس پہ ایک ہائی لیول کا ایک مشن بناؤ, دوبارہ سے دیکھو. ہاں ناجائز طور پر کسی کی جان بھی نہیں جانی چاہیے, اور ایک اسلامی ملک سے گستاخ رسول بچ کے بھی نہیں جانا چاہیے. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں ہمارا کام لڑائی جھگڑے نہیں ہے. اور اس پر جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسا ظلم کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں, میں نے اس سارے معاملے میں ہم نے بات کی ہے, آپ تمام علماء کو, ائمہ کو, میں وہ دوسری مسجد میں جاتا ہوں سید المرسلین, تو میں پچھلا جمعہ ادھر پڑھانے نہیں گیا تو وہ قاری صاحب کو بیچارے بزرگ ہیں وہ, حالانکہ ان کی سفید داڑھی ہے, قاری فدا صاحب, ان کو اٹھا کے لے گئے. کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. رات کے 2 بجے فون آ رہے ہیں جناب جنازہ پڑھانا. میں کہا جناب رات کے 2 بجے کون سا جنازہ ہوتا ہے؟ یہ کیا علماء کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. اور اس پر بھی آپ دیکھیں نا, چلو اس پہ تو گواہیاں اب مشکوک ہو گیا معاملہ, تو جناب وزیر اعظم صاحب, جناب چیف جسٹس صاحب, جناب آرمی چیف صاحب, 90 سالہ مولانا یوسف صاحب جو بیچارے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئے, گجرات کے علاقے میں جیل کے اندر ناکافی سہولیات ہونے کی وجہ سے 90 سالہ بزرگ جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گیا. تو اس پر کون سی گواہیوں کی آپ کو ضرورت ہے؟ یہ صرف مولانا خادم صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف تحریک لبیک کا معاملہ نہیں ہے. میں تحریک لبیک کا ممبر نہیں ہوں, میں اس کا ورکر نہیں ہوں, مگر حضرات گرامی قدر یہ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا, یہ حضور کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہے, یہ حضور کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آپ بے جا, ہم کتنے عیسائی جو ہیں وہ باقاعدہ ہماری ان کے ساتھ دوستانہ ہے, لین دین ہے, ان کے ساتھ آنا جانا ہے. ہمارا یہاں گاؤں ہے, ساتھ پورا عیسائیوں کا, ہمارے گاؤں سے بڑا ایک گاؤں ہے, ہماری زمینیں ان کے ساتھ ہیں. ہم شادیوں پہ آتے جاتے ہیں, وہ فوت ہوتے ہیں, ہمارا فوت ہوتا ہے, وہ آتے تعزیت کرنے جاتے ہیں. ہاں نماز جنازہ تو ظاہر نہیں پڑھنی انہوں نے, باقاعدہ لین دین ہے ان کے ساتھ. بلکہ ہمارے ہاں لڑائیاں ہو جائیں, بعض عیسائی اتنے دوست ہیں ہمارے عزیز و قارب کے کہ عیسائی آ کے سلو کرواتے ہیں خاندانوں میں, ان کے ہو جائے تو ہمارے. تو یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر اقلیت کے ساتھ آپ پنگا لے لیں اور لڑ لیں اور ہم ان کے مخالف نہیں, یہ وطن سب کا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایس پی لیول کے آدمی نے اس کو جو ہے مجرمہ قرار دیا, لوئر کورٹ نے مجرمہ قرار دیا, ہائی کورٹ نے مجرم قرار دیا, اب تمہارے پاس معاملہ آیا ہے اور تمہارا, اور جو پھر علماء کو اٹھاتے ہیں اور جس سے بات کرتے ہیں, اور جناب میں کچھ نہیں کرتا, اتو آرڈر آیا, اچھا اتنے والے نہ گل کر رہے ہیں, اور نہیں اتو آرڈر آیا, اس نے گل کر, اور نہیں اتو آرڈر آیا, اور اس تو بعد میں کہنا یار جڑے تاڑے لچھن نے یا تمہاری یہ حرکتیں ہیں
جو ہمارا اوپر والا ہے اس سے تو تمہارا رابطہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولتے ہو اور گستاخ رسول جو ہے اس کو تم سہولتیں دیتے ہو اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہو. جو ہمارا اوپر والا ہے اس سے رابطہ نہیں. اب تمہارا کون سا اوپر والا ہے جو تمہیں یہ آرڈر دے رہا ہے اس عالم کو بھی اٹھا لو, اس مولانا صاحب کو بھی اٹھا لو, اور جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو. یہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حکومت اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے, ملک و قوم کی صحیح طریقے سے خدمت کرو, ہم آپ کے معاون. میں نے خود کھل کے کہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی, اور ویسے جو آپ نے بسنت پہ جو ہے وہ لگائی ہے پابندی, ہم نے آپ کو شاباش دی ہے. اور آپ کے جو اچھے کوئی اقدامات ہیں ابھی تک تو کوئی خاص قسم کے ہے کوئی نہیں, اگر ہوئے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. مگر میں پھر کہوں گا کتنے لوگوں کو اٹھا لو گے, کتنے لوگوں, یہ جیلوں سے بند کرنے سے, اچھا اگر جیلوں سے بند کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے, رکھو تو مولانا خادم صاحب کو بھی اور ہمیں بھی اٹھا کے لے جاؤ, مگر یہ گارنٹی دے دو کہ تم قانون, آئین اور انصاف کے مطابق جو گستاخ رسول ہے اس کو صحیح سزا تو دو گے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا